شکور بی بی کا تعلق نوشہرہ کے گاؤں خویشکی سے ہے۔ گزشتہ ماہ سیلاب میں ان کا گاؤں ڈوب گیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب سیلاب آیا تو ان کی بہو حاملہ تھی۔ آج وہ علاقے میں حکومت اور پاکستان پولیو ایریڈیکیشن پروگرام کے تعاون سے قائم ایک میڈیکل کیمپ میں اپنا اور اپنی بہو کا علاج کرانے آئی ہے۔ تکلیف دل ضرور ڈیر زیاد تھی۔ ہمارے گھر میں ایک حاملہ عورت بیمار تھی۔ اس وقت کوئی ایمبولینس نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے ہم اسے اسپتال لے کر گئے کیونکہ سیلاب میں سارے راستے بند تھے۔ ہمارے یہاں ایک ڈسپینسری موجود ہے لیکن وہ بھی ابھی فنکشنل نہیں ہے۔ شکور بی بی کی بہو کی طرح خیبر پختونخوا میں ہزاروں خواتین سیلاب سے متاثرہ ہیں۔ سیلاب سے چارسدہ کے علاوہ نوشہرہ اور سوات کے اضلاع بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ متاثرہ خواتین کی مدد کے لیے خیبر پختونخوا حکومت اور دوسرے فلاحی اداروں نے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس لگائے ہیں، جہاں خاص کر خواتین کے مسائل کو توجہ دی جا رہی ہے۔ چارسدہ میں واقع ایک کیمپ میں موجود ڈاکٹر فروا خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ماہواری کے دوران خواتین میں دیگر افراد کے مقابلے میں وبائی امراض اور انفیکشن کے خدشات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ یہ جو پرسنل ہائیجین ہوتی ہے ہمارے پاس بہت بڑا ایشو ہے، اسی وجہ سے ہم نے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے سینیٹری نیپکنز وغیرہ ارینج کیے۔ اس کے علاوہ ان کو ہم نے پرسنلی فل گائیڈ بھی کیا ہے، گائنیکالوجسٹ نے بھی ان کو بتایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو انفیکشن سے کس طرح مزید پریونٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے سپریٹ ان کی دوائیاں ارینج کی۔ اس کے علاوہ جو پریگننسی ریلیٹڈ ہمارے پاس میڈیسنز ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے ان کے لیے سپریٹلی جو ہے وہ ارینج کی تھی۔ سکینہ بی بی حاملہ ہے۔ وہ چارسدہ کے گاؤں شیخ قلعے میں قائم میڈیکل کیمپ میں اپنا چیک اپ کروانے کے لیے آئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے گاؤں کے قریب کوئی ہسپتال نہیں۔ بچے کی پیدائش کے لیے عورتوں کو ہسپتال پہنچنے کے لیے کئی کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے۔ ہم چارسدہ ہسپتال اپنے مریضوں کو لے کر جاتے تھے کیونکہ یہاں مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ چارسدہ میں ہی صرف ڈلیوری کا کیس ہوتا ہے۔ سیلاب نے اسے بھی متاثر کیا ہے۔ اب وہاں سے بھی ہمیں دوسرے ہسپتال ریفر کیا جاتا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ کئی علاقوں میں تاحال ہسپتال، دیہی طبی مرکز اور دوسری طبی سہولیات بحال نہیں ہوئی۔ اس لیے خواتین کے لیے میڈیکل کیمپس میں ملنے والی مفت ادویات اور میڈیکل چیک اپ کسی غنیمت سے کم نہیں۔ اس وقت کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ بعد میں ڈاکٹرز بہت زیادہ آئے لیکن اس وقت کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ہر کوئی سر چھپانے کے لیے جتن کر رہا تھا، کوئی خاندان والوں کے گھر تو کوئی اسکول کالج میں، اور کئی لوگ کیمپس میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ لیڈی ڈاکٹر نجیحہ کے مطابق دیہی علاقوں کی خواتین ویسے ہی غذائیت اور خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں، مگر اس قدرتی آفت اور خوراک کی کمی سے وہ مزید کمزور ہو رہی ہیں۔ لیڈیز ہمارے پاس یہاں پہ کافی آئی ہیں اور ان میں موسٹلی جو ہے تو وہ اینیمک ہیں، کافی زیادہ کیلشیم کی کمی بھی کافی زیادہ میں ہے۔ اس کے علاوہ یو ٹی آئی بھی یہاں پہ کافی کامن تھا۔ آج کافی پیشنٹس دیکھنے میں یو ٹی آئی کے تو موسٹلی، لیکن فلڈ افیکٹڈ ایریاز کی وجہ سے یہ زیادہ ڈیزیز جو ہیں تو وہ اسکن کی زیادہ آئے ہے اور ڈائریا اینڈ آئی ڈیزیز۔ شکور بی بی کی طرح خیبر پختونخوا کی بیشتر خواتین اپنے دیہی اور معاشرتی پس منظر کی وجہ سے اپنے مسائل کا کھل کر اظہار نہیں کر پاتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان حالات میں میڈیکل کیمپس میں موجود امدادی اور طبی کارکن خواتین کی مخصوص ضروریات کے بارے میں آگاہ ہوں۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔